إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. پچھلی کلاس میں ہم نے قیامت کی کچھ نام پڑھے تھے، کچھ انٹروڈکٹری باتیں کی تھی قیامت کے بارے میں، کہ قیامت بہت قریب ہے، قیامت کا آنا یقینی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کے جو ہے وہ بڑی تاکید کے ساتھ ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں، واقع ہونے والی ہے، اچانک آئے گی اور بہت قریب ہے. اقترب للناس حسابہم، کہ لوگوں کا حساب جو ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں ہیں. اور کچھ نام بھی ہم نے پڑھے تھے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ قیامت کے نام کیا ہیں اور ان کی جو ڈیفائننگ یا ڈسکرائبنگ کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے، اب ہم جو ہے وہ سیکوینس میں چلنے کی کوشش کریں گے کہ قیامت کے دن سے یعنی شروع سے لے کر آخر تک ہوگا کیا. لیکن یہ بتاتا چلوں کہ قرآن و حدیث میں کہیں ڈیفینیٹ سیکوینس نہیں آیا، کہ مثال کے طور پر کچھ تو سیکوینس ہے کہ جیسے کہ پہلے نفخہ اولا ہوگا، یعنی پہلی دفعہ جو ہے وہ سور میں پھونکا جائے گا، پھر دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ شفاعت یا سفارش کا معاملہ ہوگا، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، میزان کا معاملہ ہوگا، حوض کوثر. یہ سارے جو ایونٹس ہیں وہ قرآن حدیث میں کوئی زیادہ سیکوینس کے ساتھ نہیں آئے. ٹھیک ہے، حوض پہلے ہوگا یا میزان بعد میں ہوگا، پل صراط، یہ سارے ایونٹس ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور یہ قیامت کا پورا ایک جرنی ہے. اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ قیامت کی جو جرنی ہے، جو سفر ہے، یہ بہت لمبا سفر ہے. ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سال 50,000 ایئرس کی برابر ہوگا. ہم اپنی زندگی اس دنیا میں کتنی گزار کے جا رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے وہ 80-90 سال، بلکہ آج جو ہے وہ 70 سے 80 سال گزار لیتا ہے. تو 70-80 سال کی زندگی ہمیں بڑی لگتی ہے، ایک بڑی زندگی ہے. اب آپ سوچیں کہ قیامت کا جو ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال. یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ ہے قرآن حدیث، یہ ہے قرآن حدیث. 50,000 سال، اور یہ 50,000 سال بھی کوئی آسان نہیں ہوں گے. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر یہ کوئی آسان دن نہیں ہوگا. ہاں، مومنوں پر یہ دن بڑی تیزی سے گزرے گا اور آسان ہوگا. لیکن جو مجرم ہوگا، جو گنہگار ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، اس سے یہ 50,000 سال جو ہے وہ، یعنی احادیث میں آتا ہے کہ اس کو دن اتنا مشکل لگے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کرے گا، یا اللہ مجھے یہاں سے بچا لے، جہنم میں ہی ڈال دے. اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جہنم کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، اور اس میں مختلف حالات پیش آئیں گے لوگوں کے ساتھ. ڈپینڈ کرتا ہے ان کا ایمان کیسا ہوگا یا ان کی سچویشن کیا ہوگی. البتہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم کہ قیامت کا آغاز کیسے ہوگا. قیامت کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن کی آیت سے ملتا ہے کہ سور میں پہلی دفعہ پھونکا جائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں ما ينظرون الا صیحة واحدہ، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر صرف ایک صیحہ. صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، چیخ، یعنی جو سور میں جو پھونکا جائے گا اس سے ایک بہت زوردار چیخ پیدا ہوگی. تأخذہم، اچھا وہ چیخ کرے گی کیا؟ ان کو پکڑ لے گی، یعنی ان پر موت واقع ہو جائے گی. وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ آپس میں لڑ جھگڑے ہوں گے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ لوگوں کی سچویشن کیوں ذکر کی ہے؟ کہ ٹھیک ہے، ٹرمپٹ میں ایک دفعہ بلو کیا جائے گا اور
سب کے سب پر موت واقع ہو جائے گی اس حال میں کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے. کس چیز میں لڑ رہے ہوں گے؟ یعنی دنیا کے معاملات میں نارمل سچویشن ہوگی. کوئی پہلے پتہ نہیں ہوگا کہ ابھی قیامت آنے والی ہے، یا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہفتے پہلے پتہ ہو کہ اب قیامت آئے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت واقع ہوگی اور دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، کپڑا خرید رہے ہوں گے، کپڑا فولڈ نہیں کریں گے، یعنی پرچیز مکمل نہیں ہوگی لیکن قیامت واقع ہو جائے گی. اسی طرح قیامت واقع ہوگی اور ایک شخص جو ہے وہ اپنی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا اور قیامت واقع ہو جائے گی اس سے پہلے کہ وہ دودھ پی سکے. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ اپنا حوض یعنی پانی وغیرہ تیار کر رہا ہوگا، وہ اس پانی سے پی نہیں سکے گا لیکن قیامت واقع ہو جائے گی. ایک شخص ایک نوالا اٹھائے گا اور وہ اپنے منہ میں داخل نہیں کر سکے گا اور وہ قیامت واقع ہو جائے گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت بہت اچانک آئے گی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے قیامت آ رہی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ قیامت آئے گی، ایک چیخ آئے گی اور لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے اور وہ قیامت ان کو پکڑ لے گی. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. تو وہ اپنے وصیت کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا، ان کو وصیت کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کا ٹائم ملے گا. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، یعنی اتنی اچانک ان کو آگے پکڑ لے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سور میں پھونکا جائے گا پہلی دفعہ، اس سے تو سب فنا ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا. جو کچھ دنیا میں، جو جاندار اس دنیا میں موجود ہوں گے اس وقت، سب کے سب فنا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سور ہے کیا؟ پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سور ہے کیا. ایک عرابی، ایک دیہاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا مسور، سور کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السور قرن ينفخ فیہ، کہ سور وہ قرن، وہ ہارن، وہ ٹرمپٹ نما چیز ہے. اصل میں پہلے کے دور میں جو ٹرمپٹس ہوتے تھے وہ جانوروں کے سینگ بنا کے جو ہے وہ اس میں بلو کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ہارن کہا جاتا ہے. تو ٹرمپٹ آج کے دور میں آپ سمجھ لیں. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ ٹرمپٹ ہوگا یا وہ ہارن ہوگا کہ جس میں پھونکا جائے گا. اب یہ واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سور کی جو ہے وہ تشریح کر دی. سور کو پھونکنے والے کون ہوں گے؟ پتہ ہے کسی کو؟ سور میں پھونکنے والے نام کیا ہے؟ اسرافیل. اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان طرف صاحب السور، سور پھونکنے والے کی پلک، جب سے ان کو سور پھونکنے پہ کی ڈیوٹی پہ لگایا گیا ہے اس نے ابھی تک پلک نہیں جھپکی، تیار بیٹھا ہے. ینظر نحو العرش، عرش کی طرف نگاہ ہے، پلک نہیں جھپکی. کیوں نہیں جھپکی؟ مخافۃ ان یؤمر قبل ان یرتد الیہ طرفہ، اس ڈر سے کہ میں پلک جھپک لوں اور مجھے حکم نہ ہو جائے. یعنی اسرافیل علیہ السلام جو کہ سور پر اپنا منہ لگائے ہوئے ہیں، تیار بیٹھے ہیں، عرش پر نگاہ ہے، ان کو بھی نہیں پتا کب قیامت کا حکم آ سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جیسے ہم جب بات جانتے ہیں کہ جمعے کے دن جو ہے وہ یہ سور پھونکا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انا من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارا جو سب سے افضل ترین دن ہے وہ جمعے کا دن ہے. اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں آدم علیہ السلام کو قبض کیا گیا یعنی اٹھایا گیا، اور وفیہ النفخہ، اور اسی میں جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا. وفیہ الصعقہ، اور اسی میں جو ہے وہ لوگ یعنی موت طاری ہوگی سور پھونکنے کی وجہ سے. فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ تمہارے درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن جو ہے وہ مجھ پر پیش ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا، یہ سنن نبی داؤد کی ہے حدیث اور سنن نسائی میں بھی ہے کہ سور جو ہے وہ جمعے کے دن پھونکا جائے گا. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام یعنی بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کی افضلیت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی میں آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا تھا، اسی میں آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، اور وفیہ تقوم الساعہ، اور اس جمعے کے دن ہی جو ہے وہ قیامت واقع ہوگی، اور نہیں کوئی جاندار وما من دابۃ الا وہی مصیخۃ، اور نہیں کوئی جاندار، ہر جمعے کے دن کوئی جاندار نہیں مگر وہ بالکل خاموش اور ڈرا ہوا ہوتا ہے، سوائے انسان اور جنوں کے.
ہر جاندار ڈرا ہوا ہوتا ہے جمعے کی صبح سے لے کر طلوع شمس تک، کہ آج قیامت کا دن نہ ہو جائے، آج سور نہ پھونکا جائے۔ پھر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ان کا یہ خوف ختم ہو جاتا ہے، لیکن نہیں ڈرتے تو انسان اور جن نہیں ڈرتے۔ ہر جاندار جو ہے وہ اس دن صبح سے لے کر طلوع شمس تک خاموش ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں قیامت واقع نہ ہو جائے۔ تو یہ اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان کی نگاہ جو ہے وہ عرش پر ہے، ٹکی ہوئی ہے، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ میں اگر پلک جھپکوں گا اس دوران اگر اللہ کا حکم آ گیا تو لیٹ نہ ہو جائے۔ فوراً فوراً جو ہے وہ حکم آئے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیف انعم، میں اپنی زندگی نعمت میں کیسے گزاروں، میں کیسے انجوائے کروں لائف کو، کیف انعم، ہاؤ کین آئی انجوائے مائی لائف، کیسے اپنی لائف کو انجوائے کروں۔ وقد التقم صاحب القرن القرن، اس حال میں کہ سور پھونکنے والے نے سور کو پکڑ لیا ہے اور ریڈی بیٹھا ہے، ریڈی ہے وہ، میں کیسے، وحنا جبہتہ، اور اس نے اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے، واصغى سمعہ، اور اپنے کان کو بالکل ریڈی رکھا ہے کہ کب حکم آئے گا اور میں ینتظر ان یؤمر، اس بات کے انتظار میں کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور وہ سور پھونک دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ فکیف نقول، یعنی اس سچویشن میں آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انجوائے نہ کروں لائف کو، کیسے انجوائے کروں کہ قیامت کا وقت اتنا قریب ہے اور کب آ جائے ہمیں نہیں پتا، تو ہم اس سچویشن میں کیا کہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ کہو کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور بڑا ہی بہترین کارساز ہے وہ، وہی ہمارے کام جو ہے وہ، ہم نے تمام کام اسی کی طرف سونپ دیے ہیں۔ اس پوری جرنی، اس پوری قیامت میں، یہ جو قیامت برپا ہوگی، یہ سارے معاملات میں ہم اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ پر توکل، توکلنا علی اللہ ربنا، اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں، یعنی یہ بات کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا۔ یہ صحابہ کو جو ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہم باتیں پڑھتے ہیں قیامت کے بارے میں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جنت بھی پڑھ لی، جہنم بھی پڑھ لی، قیامت میں جو ہولناکیاں ہیں وہ ساری قرآن میں جو کچھ ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ ان ڈیٹیلز کو پڑھ کے اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، یقین۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کی صرف انفارمیشن بڑھتی ہے، یقین نہیں بڑھتا، اس لیے اس کا ایمان بھی نہیں بڑھتا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جو بھی ہم احادیث پڑھ رہے ہیں اس پہ یقین کیسا ہو ہمارا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو تھے، ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر یقین کیسا ہوتا تھا، اللہ اکبر، مطلب وہ سن کے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، وہ پھر ویٹ نہیں کرتے تھے، کیونکہ نبی نے فرما دیا، ٹھیک ہے۔ عہد کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں قوموا الی جنت ارضھا السماوات والارض، کھڑے ہو جاؤ اس جنت کے لیے کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے برابر ہے، لمبائی کا کوئی لمٹ نہیں ہے، چوڑائی اتنی ہے، لمبائی تو انفینٹ ہے، چوڑائی اتنی ہے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے، کہتے ہیں کہ بخن بخن، واو، کیا بات کی آپ، کیا بات کی ہے، مطلب یقین دیکھیں، فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سن کے جو ہے وہ بالکل حیران ہو گئے اور عمل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمیر، یہ جو تو نے بات کہی ہے ابھی، یہ کس جذبے کے تحت کہی ہے، کس جذبے کے تحت کہی ہے؟ عمیر بن حمام کہتے ہیں یا رسول اللہ ارجو ان اکون منہم، یا رسول اللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں جنتیوں میں سے ہوں، جنت والوں میں سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمیر انک من اہلھا، بے شک تو جنت والوں میں سے ہے۔ اب عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ کھجوریں ان کے ہاتھ میں تھی، کھا رہے تھے، یقین دیکھیں، سالڈ یقین، کہتے ہیں میں کھجور کھاؤں گا تو زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی، کھجوروں کو ایک سائڈ میں دیتے ہیں اور جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں، یہ یقین تھا، فوراً فوراً عمل کیا۔ صحابہ کی یقین کیسا ہوتا تھا؟ ایک اور حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون ہے میرے لیے جو من یضمن لی واحدہ، ایک بات کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک بات کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔
غالباً ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں. ضمانت کیا ہے یہ نہیں دیکھا, مل کیا رہی ہے یہ دیکھ لیا. ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ضمانت مانگی ہے کہ ایک چیز کی مجھے ضمانت دے دے, اس کا پوچھا ہی نہیں کتنی بڑی ہو کیسی ہو, نہیں, بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی, اس پہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں آپ کو دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بھی ابو ذر غفاری جو ہے وہ کیسے صحابی تھے, ان کا یقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر کیسا ہوا کرتا تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, جب مدینے میں حالات خراب ہوئے, فتنہ وغیرہ برپا ہوا, تو ابو ذر جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے اور کوفہ کے راستے میں کہیں جنگل میں ایک جھونپڑی قائم کر لی. موت کا وقت قریب آ گیا, مرض الموت میں ہے, اپنی ان کی بیوی جو ہے وہ رو رہی ہے, ان کو دیکھ کے ان کی بیوی رو رہی ہے. ابو ذر فرماتے ہیں کہ اب شری ولا تبکی, اے بیوی تو خوشخبری میں تجھے سناتا ہوں, مبارک ہو تجھے, اور رو نہ. بیوی سوچتی یہ رو اس لیے رہی تھی کہ میں اکیلی ہوں, اس کا جنازہ, تدفین, نماز جنازہ یہ سب کون کرے گا, ہم اکیلے اس جنگل میں, اکیلے اس جھوپڑی میں کون کرے گا یہ سب, اور پھر وہ خود اکیلی رہ جائے گی اس کی وفات کے بعد. کہا میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں, رو نہیں. کہا کیا خوشخبری ہے. ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں اور کچھ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مجلس میں بیٹھے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سے ایک کی موت جنگل میں واقع ہوگی, تم میں سے ایک کی موت جنگل میں واقع ہوگی, اور اس کی تدفین کرنے, اس کا جنازہ پڑھانے مسلمان کی ایک بڑی جماعت آئے گی. اللہ اکبر. اب یہ کون کہہ سکتے ہیں جو کہ ناطق وحی ہیں, جن کو وحی سے خبریں آتی ہوں, یہ کوئی عام آدمی تو نہیں کہہ سکتا. ابو ذر فرماتے ہیں کہ اے سن کہ جتنے اس مجلس میں بیٹھے تھے سب کی وفات ہو گئی, سب اس دنیا سے چلے گئے, اور سب کی موت جو ہے وہ شہر میں واقع ہوئی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک میں ہوں. تو لہٰذا تو ایک کام کرنا, رونا نہیں, ایک کام کرنا, جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو گھر کے باہر رکھ دینا, اور جب وہ لشکر آئے نا, وہ جماعت آئے بڑی جس کے بارے میں میرے نبی نے بتایا. اللہ اکبر. اتنا یقین تھا اپنے نبی کی حدیث پہ. جب وہ جماعت آ جائے نا تو صرف اشارہ کر کے یہ کہنا, اے لوگو حاضر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. صرف لوگوں کو یہ بتا دینا کہ یہ ابو ذر غفاری ہے. موت واقع ہو گئی. بیوی جو ہے وہ باہر گھر کے باہر آتی دیکھتی ہیں تو ایک بڑا سا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے, اور وہ جو لشکر جو آ رہا تھا وہ کوفہ سے آ رہا تھا. اس لشکر کے جو امیر تھے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اپنے لشکر والوں سے, یہاں پہ سنا ہے ابو ذر غفاری رہتے ہیں, لہٰذا ان سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں. آتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک جھوپڑی میں, پوچھتے ہیں یہ ابو ذر کا گھر ہے. ان کی بیوی فرماتی ہے ابو ذر کا گھر ہے, ان کی وفات ہو چکی ہے. تو دیکھیں کتنا یقین تھا کہ ان کی وفات پہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ایک بڑی جماعت آئے گی ان کی نماز جنازہ ادا کرنے اور تدفین کرنے. بہرحال وہ حدیث سنا رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے ایک چیز کی گارنٹی دے, میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. پوچھا نہیں کیا گارنٹی یا رسول اللہ, کیا ضمانت ہے, میں کھڑا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد مخلوق سے سوال نہیں کرنا, لوگوں سے سوال نہیں کرنا. اب وہ صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی سالڈ ضمانت دی تھی کہ ان کی جو ہے وہ کوئی لکڑی بھی گر جاتی نا, سواری سے کوئی بھی چیز گر جاتی تو وہ خود اتر کے وہ اٹھاتے, بجائے اس کے کہ وہ دوسروں سے سوال کریں کہ یار میرے لیے یہ چیز اٹھا دینا. اتنی سالڈ جو ہے وہ یقین تھا, اور اتنی سالڈ ضمانت دی تھی کہ جتنی احادیث پڑھتے ہیں نا یقین پیدا کریں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کامل پیدا کریں. یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قول, یہ وحی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اپنی بات سے, کوئی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے, بلکہ جو بات کہتے ہیں وحی سے کہتے ہیں. یہ حدیث آپ نے سنی, بس سالڈ, کٹ سکتا ہوں, مر سکتا ہوں, نبی کی حدیث کو جھٹلا نہیں سکتا, اس کو ڈیلے بھی نہیں کرنا. یقین پیدا کریں, یہ یقین پیدا ہوگا تو ایمان بالیوم الآخر مضبوط ہوگا. ورنہ جتنی حدیثیں سن لیں یوم آخرت کے بارے میں, جتنی آیات پڑھ لیں, کوئی اثر نہیں ہونا. یقین پیدا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں کیسے انجوائے کروں, یقین تھا نا. اسی لیے بعض صحابہ کہتے تھے کہ اگر
جنت جہنم اگر میرے سامنے دکھا دی جائے نا تو میرے ایمان میں فرق نہیں آئے گا، میرے عمل میں فرق نہیں آئے گا. سالڈ یقین تھا نا، نبی کی حدیث ہے بس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی نبی کے امتی ہوں گے جو کہ کل کو قیامت والے دن دوسری امتوں کے خلاف گواہی دیں گے. جب دوسری امتیں آئیں گی نا، دوسری امتیں آئیں گی اور دوسری امتوں کے انبیاء سے اللہ تعالیٰ ان انبیاء سے پوچھے گا کہ تم نے کیا پیغام پہنچا دیا اپنی اپنی امتوں میں؟ وہ کہیں گے جی اللہ ہم نے پہنچا دیا. ان کی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا ان رسولوں نے تم تک پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں پہنچایا تھا. پھر انبیاء سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال کرے گا کہ اب تمہاری گواہی کون دے گا؟ یہ تو انکار کر رہے ہیں. وہ انبیاء کہیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گواہی دیں گے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہی دیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے پیغام پہنچایا تھا. کیسے پتا ان کو؟ ہم نے اپنے نبی سے سنا تھا. یعنی ان کا یقین اتنا ہوتا ہے نبی کی بات پر کہ وہ اس پر گواہی دے دیتے ہیں. حالانکہ گواہی جو ہوتی ہے وہ کب دی جاتی ہے؟ جب مشاہدہ کیا ہو، آبزرو کیا ہو. تو گویا کہ نبی کی امتی کی، نبی کے جو امتی ہوتے ہیں ان کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ اس پر گواہی دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا یہ سور ہے، یہ پھونکا جائے گا، اس دن سب فنا ہو جائیں گے. یہ سب باتیں ہیں، قیامت آئے گی، برپا ہوگی، کوئی سٹوریز نہیں ہے. اور یہ قیامت جو ہے وہ جمعے کے دن واقع ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلا کہ سور میں کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ سور میں کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ پھونکا جائے گا، بعض اہل علم فرماتے ہیں 2 دفعہ پھونکا جائے گا. اصل میں 3 چیزیں ہوں گی. پہلا جو ہے وہ فزع جس کو کہتے ہیں گھبراہٹ، گشی طاری ہونا. پھر اس کے بعد ہوتا ہے صاعقہ، یعنی بے ہوشی کے بعد موت طاری ہونا. ٹھیک ہے یہ، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اٹھایا جانا. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ سور کے تعلق سے ہمیں ملتی ہیں. تو بعض اہل علم نے فرمایا کہ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو فزع یعنی گھبراہٹ بھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد موت طاری ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی. لیکن بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ نہیں، فزع کی جو ہے وہ الگ سے سور میں پھونکا جائے گا، پھر موت کے لیے الگ سور میں پھونکا جائے گا، اور پھر دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے تو الگ سور میں پھونکا جائے گا. بہرحال جس طرف قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں، زیادہ بات راجع اسی طرف معلوم ہوتی ہے کہ سور میں جو ہے وہ 2 ہی مرتبہ پھونکا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اور جب سور میں پھونکا جائے گا فَصَعِقَ تو گر پڑیں گے، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، الا من شاء اللہ سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے. اب یہ ایکسیپشن کیا ہے؟ اہل علم نے اس میں مختلف باتیں کی ہیں کہ کون ہے جس پر یہ موت طاری نہیں ہوگی صاعقہ کی وجہ سے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ سور کی وجہ سے جس پر موت طاری نہیں ہوگی وہ جنت اور جنت کی حوریں اور جنت کی جو ولدان اور غلام اور مخلوقات ہیں وہ. ٹھیک ہے وہ، اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی یہ، لیکن بہرحال ہم اس پہ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں نبی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استثناء کیا ہے، ایکسیپشن دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض ومن فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ جو ہے وہ اس پر موت طاری ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مردہ ہیں ان کی روحیں تو زندہ ہے نا، یا تو عذاب ہو رہا ہے تو جنتوں میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان پر کیا موت طاری ہوگی؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ کسی شخص پہ موت نہیں ہوگی. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، بس پہلی موت ہی چکھیں گے. تو روحوں پر موت طاری نہیں ہوگی، البتہ روحوں پر جو ہے وہ غشی اور بے ہوشی طاری ہوگی. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے کہ موسیٰ کو علیہ السلام مجھ پر فضیلت نہ دو، کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب بے ہوش ہو جائیں گے اور ہم سب گر پڑیں گے، اور سب سے پہلے جو قبر سے اٹھے گا وہ میں ہوں گا. یعنی سب سے پہلے جو اس بے ہوشی سے باہر آئے گا وہ میں ہوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ایک پلر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے زندہ ہو گئے یا پھر موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ یہ صاعقہ واقعی نہیں ہوئی
اور ان کو وہ جو طور پہاڑ پر صعقہ ہوئی تھی، یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کا مطالبہ کیا تھا تو اس پر جو ہے وہ ان کی غشی طاری ہو گئی تھی اور بے ہوش ہو گئے تھے، تو وہی کفایت کر گیا ان کو. مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے وہ. اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، ان پر بھی غشی اور بے ہوشی طاری ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی ہے تو تمام جو بھی جتنی ارواح ہیں جو کہ جنت میں، سب پر یہ غشی طاری ہوگی. 2 دفعہ جو ہے وہ سور میں پھونکا جائے گا. اس سور میں پھونکے جانے کو راجفہ بھی کہا ہے، یوم ترجف الراجفہ. راجفہ کہتے ہیں زلزلہ جو ہلا دے، جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی ہلا دینے والی. اب یہ جو راجفہ ہے، اس سے جو پہلی دفعہ جو سور میں پھونکا جائے گا اس سے ایک بڑا زلزلہ واقع ہوگا. اسی طرح اس کو الصیحہ بھی کہا گیا، ما ينظرون الا صیحة واحدہ، کہ یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کا. تو اس کا مطلب ہے اس سور میں جب پھونکا جائے گا اس سے زلزلہ بھی واقع ہوگا اور اس سے چیخ بھی واقع ہوگی، اور اس کو جو ہے وہ زجرہ بھی کہا گیا ہے. فإنما هي زجرة واحدہ، ایک ہی دفعہ جو ہے وہ زجرہ. زجرہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈانٹ، یعنی زوردار ڈانٹ ہوگی اور یہ سب جو ہے وہ گر پڑیں گے یا پھر کھڑے ہو جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما بین النفختین 40، 2 نفخوں کے درمیان، 2 نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا 40 سال، 40 دن کا؟ مجھے نہیں پتا. کا 40 سال کا؟ مجھے ہی نہیں پتا، اس بارے میں نہیں کہتا. 40 مہینے؟ مجھے نہیں پتا. تو 40 کا کیا فاصلہ ہوگا؟ بہرحال اس کے بارے میں جو ہے وہ حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ یہ جو 40 ہوگا، 40 سال ہوں گے، کیا ہوگا. اب یہ جو وہ جو 40 کا جو بھی فاصلہ ہوگا اس میں ہر چیز فنا ہو چکی ہوگی، حتیٰ کہ روحیں بھی. ٹھیک ہے، روحیں بھی فنا ہو چکی ہوگی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہی جو ہے وہ باقی رہ جائے گی. نفخہ ثانیہ، نفخہ ثانیہ جب دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے. اب نفخہ ثانیہ میں ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ یاسین کی یہ آیت ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک یکایک لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑنے کے لیے نکلیں گے، یعنی دوڑتے رہے ہوں گے. اور یہ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو بڑی کنفیوژن سی ہوگی، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ ان کو جو ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک آگ لگائی جائے گی، یعنی ایک آگ ان کے پیچھے ان کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی زمین شام میں. سرزمین شام میں یہ پہلا محشر کا میدان ہے، سرزمین شام. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور کنفیوژن ہوگی، نشے والی کیفیت ہوگی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ نشے کی حالت میں ہے لیکن نشے میں نہیں ہوں گے. تو یہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ، یعنی رب کی جو فیصلے کی طرف اور میدان محشر کی طرف جو ہے وہ دوڑ رہے ہوں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَ مِن مَّرْقَدِنَا، اور کہیں گے قبر سے اٹھ کے، ہائے بربادی ہماری، ہمیں اپنی سونے کی جگہوں سے کس نے اٹھایا؟ ہم تو سو رہے تھے، ہمیں اپنی سونے کی جگہوں سے کس نے اٹھایا؟ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، یہی وہ رحمان کا وعدہ ہے اور رسولوں نے سچا وعدہ کر دکھایا. یعنی یہ رسول کا وعدہ ہے اور رحمان کا وعدہ ہے. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، نہیں ہوگی مگر ایک چیخ. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب، جمیع لدینا محضرون، سب کے سب حاضر کیے جائیں گے، اول سے لے کر آخر تک تمام مخلوقات. اور بعض اہل علم فرماتے ہیں تمام جانور، سب کے سب جو ہے وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی پہلا جو سور کی آواز سنے گا، یہ حدیث صحیح مسلم میں، کہ جب سور پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو لوگوں کی گردنیں اس سور کی طرف جھکنا شروع ہو جائیں گی، لوگوں کی گردنیں اس سور کی طرف جھکنا شروع ہو جائیں گی. اور پہلا شخص جس کو سور کی آواز سنائی دے گی وہ اپنا حوض تیار کر رہا ہوگا اور پھر اس کی گردن جھکے گی، یعنی ان کی طرف گردنیں جھکیں گی اور پھر آہستہ آہستہ لوگ مرنا شروع ہوں گے اور پھر یکا یک لوگ جو ہے وہ مریں گے. یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے. اچھا، یہ جو دوسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا
اور اس پانی وہ جو پانی نازل ہوگا اس سے جو ہے وہ لوگوں کے جسم تیار ہوں گے اور وہ قبروں سے جو ہے وہ یعنی نکلنے کے تیار ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ پہلا شخص جو کہ اس سور کی آواز کو سنے گا وہ شخص ہوگا جو کہ اپنے اونٹ کے پانی کو تیار کر رہا ہوگا, حوض کو تیار ہوگا. پھر وہ گر پڑے گا اور وَيَسْأَقُ النَّاسِ اور لوگ بھی جو ہے وہ گر پڑیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ينزل اللہ مطرًا, اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے وہ بارش نازل فرمائے گا, گویا کہ وہ سائے کی طرح ہوگی, اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کے جسم اگنا شروع ہوں گے, اگنا شروع ہوں گے. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون, پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اچانک جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ جو ہے وہ مردوں کو دوبارہ اٹھانے کی مثال جو ہے وہ دلیل جو دی ہے وہ کس طرح سے دی ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ مردہ زمینوں کو دوبارہ سے زندہ اٹھاتا ہے, ٹھیک ہے, بارش آتی ہے اور پھر ہریالی چھا جاتی ہے اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی اس کے اندر ڈالتا ہے. تو اسی طرح اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک تخرجون, اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا. تو دیکھو بالکل یہی پروسیس جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا, جس طرح سے سبزیاں اگتی ہیں اس طرح لوگوں کے جسم اگیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماں بن نفخ, یہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ جو دو نفخوں کے درمیان جو ہے وہ 40 کا فاصلہ ہے. اور پھر آگے اس حدیث میں آتا ہے کہ فیم بتون کما بت البقل, یہ اس طرح سے اگیں گے جس طرح سے سبزیاں اگتی ہیں. وَلَيْسَ فِي الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى, اور کوئی چیز انسان کی نہیں ہوتی مگر وہ گل سڑ جائے گی, یعنی انسان جو ہے وہ مٹی کے اندر بالکل گل سڑ جائے گا, مٹ جائے گا. الا, سوائے ایک ہڈی کے, اور اس ہڈی کو کیا کہا جاتا ہے, عجب الذنبی. یہ اس کو انگلش میں ٹیل بون کہا جاتا ہے. ٹیل بون پتہ ہے کیا ہوتی ہے, اسپائن کا جو آخری والا حصہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسی ہڈی سے جو ہے وہ دوبارہ سے لوگوں کو پیدا کیا جائے گا, یعنی اسی ہڈی سے دوبارہ سے لوگوں کو بنایا جائے گا. اچھا, یہ جو لوگوں کو نئے سرے سے جسم دیا جائے گا اور نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا, یہ خلق جدید کا الفاظ آتے ہیں قرآن میں, سورہ کاف میں بھی آتا ہے خلق جدید. اب یہ جو جسم دیا جائے گا یہ دنیاوی جسم جیسا نہیں ہوگا, بلکہ وہ جسم ہوگا کہ جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان پر موت ہر جگہ سے آئے گی لیکن وہ مرنے والے کبھی نہیں ہوں گے, تو یہ کبھی مریں گے نہیں. اسی طرح ان کو جو نگاہ دی جائے گی وہ بھی نگاہ بھی بڑی تیز دی جائے گی. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج کے دن تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہیں, یعنی آج ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے, ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے, اور صرف ایک تا حد نگاہ ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس دن بڑی تیز نگاہ ہوگی, یعنی وہ ان سین ورلڈ بھی ہمیں دکھائی دے گا, وہ غیبیات بھی ہمیں دکھائی دیں گی جو کہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں نہیں دکھائی دی جاتی تھی. تو گویا کہ انسان کی جو ہے وہ نئے سرے سے اس کو پیدا کیا جائے گا اور اس کا جو جسم دیا جائے گا وہ دنیا کے جسم سے مختلف ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے وہ شخصیت ہوں گے کہ جن کی قبر سے ان کو اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, انا سید ولد آدم, کہ میں والد آدم ابن آدم کا سردار ہوں یوم القیامہ, قیامت کے دن. وَأَوَّلُ مَن يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ, اور پہلا وہ شخص ہوں کہ قبر جس کی کھولی جائے گی. وَأَوَّلُ شَافِعٍ, اور میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا. وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ, اور وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سب سے پہلے ان کو اس دنیا یعنی اس قبر سے نکالا جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیں, یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم بچ کے نکل جائیں گے, بلکہ سب کے سب اول سے لے کر آخر تک تمام انسانیت کو میدان محشر میں جو ہے وہ جمع کیا جائے گا. اس بارے میں بہت سی آیات اور قرآن کی آیات اور احادیث موجود ہیں. کچھ احادیث پڑھ دیتا ہوں, اس سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ کے نکل سکیں گے قیامت والے دن, کوئی نہ کوئی طریقہ, کوئی نہ کوئی راہ فرار ہوگا, تو یہ کوئی غلط فہمی ہے, کوئی بچ کے نہیں نکل سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض, نہیں ہے مگر جو کچھ آسمان اور زمین میں, الا آتی الرحمن عبدا, لیکن رحمان کے پاس بندہ بن کے آئے گا. اب دیکھیں عموماً جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
اکثر قیامت کے وعدے کا، ما وعد الرحمن، اسی طرح الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اسی طرح الا آت الرحمن عبدا. بتانے ہی چاہ رہا ہوں جہاں بھی قیامت کا ذکر کیا ہے نا وہاں پہ اپنی صفت الرحمن کا ذکر کیا ہے. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تم پر کوئی ظلم ہوگا قیامت والے دن. اسی لیے بعض سلف کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ چوائس دی جائے کہ میرا حساب کتاب میرے والدین لیں یا رحمان لے تو میں چوز کروں گا میرا رحمان لے. کیونکہ رحمان وہ رحمان ہے کہ جس نے اپنی 100 رحمت کے حصوں میں سے ایک رحمت جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں نازل فرما دی ہے. اور یہ ایک رحمت کا ہی تقاضا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، لوگ جانوروں سے محبت کرتے ہیں. یعنی پوری انسانیت میں یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. 99 حصے جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کے ظاہر کب ہوں گے؟ قیامت والے دن. اور کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. مومنین کے لیے. یعنی لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے قیامت والے دن، لیکن یہ صرف مومنین کے لیے ہوگا. تو یہ رحمت کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ پر قیامت کا ذکر کیا تو اپنی صفت رحمان کے ساتھ ذکر کیا ہے. آگے فرمایا کہ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو شمار کیا ہے اور ایک ایک کو گن کے رکھا ہے، یعنی کوئی بچ کے نہیں نکل سکتا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب کے سب اکیلے اللہ کے سامنے آئیں گے. کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی مال و دولت نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہوں گے. ذرا انسان سوچے تو صحیح، جب انسان اکیلے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو نا تہجد کے وقت یا نمازوں میں، تو ذرا سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے کھڑا ہوگا. اللہ کی ہیبت کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک کلام فرماتا ہے نا تمام آسمانی مخلوق پر غشی طاری ہو جاتی ہے، سب بے ہوش ہو جاتے ہیں. جبریل امین علیہ السلام بھی اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی. جبریل امین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو میں نے ان کی اصل حالت میں دیکھا جب وہ وحی لے کر میرے پاس پہلی دفعہ آئے. 600 پر تھے ان کے اور افق کو، ہورائزنز کو، ایسٹ اور ویسٹ میں سب کو فل کیا ہوا تھا. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین جو ہے وہ اتنی بڑی مخلوق، اسراء اور معراج کے موقع پر میں نے ان کو دیکھا، اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے ان کی حالت جو ہے وہ پرانے بوسیدہ کپڑے جیسی ہو گئی تھی. اب آپ سوچو اس رب کے آگے آپ اکیلے کھڑے ہوں گے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب کے سب اکیلے انفرادی طور پر اللہ کے سامنے آئیں گے. سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم سب کے سب کو جمع کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی ایک بچ کے نہیں نکلے گا. اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس سے واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم تم لوگوں کے لیے فارغ ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تم لوگوں کے لیے فارغ کروں گا اپنے آپ کو. ایھا الثقلان، اے جن و انس، سب کا ایک ایک کر کے حساب لوں گا. کیا کیا اس دنیا میں، کہاں گئے تھے، کیا کمایا، کیا بولا، سب کا جو ہے حساب لوں گا. سنفرغ، فارغ ہوں گا تمہارے لیے. اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے. فارغ کروں گا اپنے آپ کو تمہارے لیے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا. سب کے لیے اپنے آپ کو فارغ کروں گا. اور اے معاشر جنس اور انس، اے جنوں اور انس کی جماعت، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل پڑو. قیامت کے دن کوئی بچ کے نہیں نکل سکے گا الا بسلطان، مگر سوائے طاقت اور قدرت کے ساتھ. کسی کے پاس یہ قدرت نہیں ہوگی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ یقول الانسان یومئذ این المفر. اس دن کہاں بچ کے جائے گا جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، سورج کو گرہن لگ جائے گا، چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے. اس دن انسان کہے گا این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. کہاں بھاگ کے جائے گا انسان؟ کہیں اس کے سامنے بھاگ کے جانے کی جگہ نہیں ہے. تو بہرحال انسان جو ہے، یعنی انسان سوچے یا اللہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم کہاں تجھ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے، تیری طرف ہی آئیں گے نا. یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اللہ تجھ سے بھاگ کے ہم کہاں جائیں گے، تجھ سے بچ کے بھی کہیں جا سکتے ہیں. ففروا الی اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ ففروا الی اللہ یعنی رن ٹورڈز اللہ. جب فرار ہوتا ہے تو کس چیز سے فرار ہے؟ اللہ کے عذاب سے. کس چیز کی طرف فرار ہے؟
اللہ کی رحمت کی طرف. تو اللہ تیرے عذاب سے ہی بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ تیری طرف ہی آئیں گے نا. یہ مخلوق سے جب انسان ڈرتا ہے نا تو مخلوق سے دور بھاگتا ہے اور کسی اور کی طرف جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے انسان تو اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. فرار تو اللہ تیری طرف ہی ہے. بچ کے جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ آنا تو تیری طرف ہی ہے. تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو لوٹتا اللہ کی طرف ہی ہے نا. اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ گناہ ہو گیا, لیکن جاؤں گا کہاں؟ پتہ کیا ہے؟ تیری طرف ہی لوٹنے کی جگہ ہے. تیری طرف ہی آؤں گا نا. تو ہی مجھے پالتا ہے, تو ہی مجھے دیتا ہے, گرتا ہوں تو ہی مجھے اٹھاتا ہے, تو تیری طرف ہی آؤں گا, اور کہیں نہیں جا سکتا. یہ انسان کو سمجھ میں آ جائے نا, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, بھاگو اللہ کی طرف, دوڑ پڑو. یعنی اے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ تو سب کو جمع کرے گا, اور ہماری ایسی اوقات نہیں ہے کہ ہم تیرے آگے کھڑے ہو کے کچھ بول سکیں. تو ہم سے سوال کرے گا, ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. لیکن یا اللہ تجھ سے بھاگ کے کہاں جاؤں گا؟ آنا تو تیری طرف ہی ہے. اسی لیے ایک شخص نے آ کے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے. تو وصیت کرنے والے نے کہا کہ اگر گناہ کا ارادہ ہو نا تو ایسی جگہ جا کے ارادہ گناہ کرنا کہ جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو. ایسا کر سکے گا؟ نہیں. تو پھر ایک کام کرنا, یہ کر لینا کہ ایسی جگہ جا کے گناہ کر لینا جہاں پہ اللہ کا رزق نہ آتا ہو. ایسا ہو سکے گا؟ نہیں. تو جب تجھے رزق اللہ دیتا ہے, تجھے لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہے, تجھے پلٹنا اللہ کی طرف ہی ہے. تیرے پاس اور کوئی جائے قرار ہے ہی نہیں, کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اب لوگوں کی کیفیت جو ہے وہ حشر کے میدان میں کیا ہوگی؟ لوگوں کی کیفیت, لوگوں کی حالت, لوگ جب دوبارہ سے قبروں کی طرف قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں کی کیفیت اور حالت کیا ہوگی. یہ حدیث میں آتا ہے کہ انکم محشورون حفاۃ عراۃ غرلا. یہ حدیث سنیے گا, بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے, اور جو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں, بڑی ایک عجیب سی کنفیوزنگ حالت ہوگی ایک انسان کی, جس کو جب قیامت کے دن کو قبروں سے نکالا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ تم سب کو اٹھایا جائے گا, جمع کیا جائے گا اس حالت میں کہ تم بغیر جوتوں کے ہو گئے, ننگے پاؤں, بے لباس ہوں گے, ننگے بدن, غرلن, خطرہ بھی نہیں ہوگی, یعنی تم اس حالت میں اٹھو گے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی, کما بدأنا اول خلق نعید, جس طرح سے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح سے ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے. ہم عائشہ پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی, یا رسول اللہ, یعنی ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے, سب بے لباس اور اس طرح حالت میں ہوں گے, تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا عائشہ الامر اشد ان ينظر بعضهم الى بعض. اے عائشہ, اس وقت معاملہ اس سے زیادہ بڑا ہیبتناک اور خطرناک ہوگا, لوگوں کو سب اپنی اپنی پڑی ہوگی, نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, اپنے بھائی باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا. دیکھنے یعنی ایک انسان دوسرے کو دیکھے گا بھی نہیں. عائشہ, انسان الامر یومئذ اشد, اس دن معاملہ بڑا سنگین ہوگا, معاملہ بڑا سنگین ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, بندہ قبر سے اس حال اور اس کیفیت میں نکالا جائے گا کہ جس پر وہ فوت ہوا. اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جو مرض الموت میں اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو, کیونکہ امید ہے کہ جب قبر سے اٹھ رہا ہو تو توحید کے کلمات کو پکار رہا ہو. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی تھے, وہ اونٹ حج کے موقع پر اونٹ سے گر گئے اور اونٹ نے ان کو کچل دیا, احرام کی حالت میں فوت ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو 2 چادروں میں کفن دو اور ان پر کوئی خوشبو وغیرہ نہ لگاؤ اور ان کا سر نہ ڈھانپو, یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا. تو ایک شخص جس حالت پر فوت ہوتا ہے نا, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے فوت ہو رہا ہے, اس توحید, یعنی اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ توحید پڑھتے ہوئے انسان قبر سے نکل رہا ہے. اس طرح جو شہید ہے, حدیث میں آتا ہے, جو شہید ہوتا ہے وہ قبر سے کس طرح اٹھایا جائے گا؟ اس کا جو ہے وہ زخم, خون اس سے جو ہے وہ نکل رہا ہوگا, اور وہ خون لون الدم, یعنی اس کا جو ہے وہ اس کا جو رنگ ہوگا وہ خون کا ہوگا,
اور جو خوشبو ہوگی وہ کستوری کی خوشبو ہوگی. تو بھائی ایسی اعمال کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایک وہ شخص فوت ہوتا ہی اسی پر ہے جس نے اپنی زندگی اس پر گزاری. طلب حدیث میں زندگی گزاری, فوت بھی اسی پر ہوگا, حدیث پڑھتے ہوئے اٹھے گا. اللہ اکبر. توحید پر زندگی گزاری, توحید پر فوت ہوگا اور توحید پر اٹھے گا وہ. تو یہ جو ہے وہ جیسے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روزے سے تھے جب ان کو فوت کیا گیا. تو ان کہہ رہے تھے کہ ان کے مطلب صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کی طرف سے دفاع کریں اور ان کو قتل کریں خوارج کو. کہا نہیں, مجھے آج میرے حبیب, میرے یار, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ اے عثمان, آج کا افطار آج تو ہمارے ساتھ کرنا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اس دن جس پر وہ فوت ہوگا اسی پر وہ اٹھایا جائے گا, اور اس دن جو ہے وہ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہوں گی. وعنت الوجوہ للحی القیوم, چہرے جھکے ہوئے ہوں گے, خاضع ہوں گے اس دن, اور ابصار جو کہ آنکھیں ہوں گی وہ کھلی کی کھلی رہیں گی. فاذا برق البصر وخسف القمر, اور آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا جائیں گی. یہ لوگوں کی کچھ کیفیت ہوگی. اور سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے جس کو لباس پہنایا جائے گا, ان اول الخلائق یکسا یوم القیامہ ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا قیامت والے دن وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب کو میدان محشر میں ہانکا جائے گا اور لوگ میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے. اب اس وقت کیا کیفیت ہوگی, جو سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, اور جو پہاڑ جو ہوں گے وہ روئی کی مانند اڑنے لگیں گے, وہ انشاءاللہ وہ جو ہولناکی والی کیفیت ہوگی اس پہ لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی, اور عموماً زمین کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی, پہاڑوں کی, آسمانوں کی کیا کیفیت ہوگی. ملائکہ اتریں گے صف در صف, لوگ بھی صفوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے سفارش والا معاملہ ہوگا, اور پھر اللہ تعالیٰ آئے گا, جا ربک والملک صفا صفا, اللہ تعالیٰ خود آئے گا فیصلہ کرنے, اور پھر ملائکہ جو ہے وہ صف در صف بنائیں گے اور جہنم کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ حکم دے گا, اے آدم علیہ السلام, ہر 100 میں سے, ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال. یہ وہ موقع ہوگا, یہ وہ سچویشن ہوگی کہ ہر بچہ بوڑھا ہو جائے گا, ہر عاملہ اپنی حمل کو ساقط کر دے گی. یہ وہ موقع ہوگا کہ جب انسان جو ہے وہ اس کی حالت خراب ہو جائے گی اور سب نفسی نفسی کہیں گے. تو صحابہ یہ سن کے بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ یا رسول اللہ 999 ہزار میں سے جہنم کہاں, 999 جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا جنت میں. اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین. ایک سوال یہ تھا کہ جو حشر کا میدان کا آپ نے تھوڑا سا واقعہ بتایا, وہ اس دنیا میں ہوگا؟ یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ذکر کروں گا. ٹھیک ہے. 3 طرح کے حشر ہوں گے. ایک اول الحشر ہوگا جو کہ ارض شام میں ہوگا, پھر دوسرا حشر ہوگا اور وہ جو ہے وہ غیر الارض پہ ہوگا. یوم تبدل الارض غیر الارض, جس دن زمین جو ہے وہ تبدیل کر دی جائے گی دوسری زمین سے, جس دن جو ہے وہ مطلب بالکل چٹیل میدان ہو جائے گا. اور پھر تیسرا جو حشر ہوگا وہ پل صراط پر ہوگا, کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ جس دن زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی میدان محشر میں, تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پل صراط پر. یعنی جہنم اتنی بڑی ہے کہ پوری مخلوق جو ہے وہ پل پر آ گئی, پل پر کھڑی ہوگی. ہاں, ایک جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ لوگ ایسے ہوں گے خرید و فروخت کر رہے ہوں گے, کپڑا مطلب فولڈ بھی نہیں کریں گے اور قیامت آ جائے گی. تو لیکن یہ ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ان کی موت آ جائے گی. یہ وہ قیامت کی ہی بات ہو رہی ہے کہ حقیقت والی قیامت آ جائے گی یا ان کی موت آ جائے گی؟ قیامت کا جو ڈیوریشن ہے نا وہ نفخہ اولا سے لے کر فائنل ڈیسٹینیشن تک, یہ پورا قیامت ہے. اب قیامت واقع ہوگی اس کا مطلب موت واقع ہوگی, تو قیامت کا پہلا حصہ ہے نا, پہلا پارٹ ہے. وہ موت کیوں واقع ہوگی, وہ نفخہ اولا کی وجہ سے واقع ہوگی, سور کی وجہ سے. جو سور میں جو پھونکا جائے گا اس وجہ سے موت, جیسے کہ بتایا نا کہ لوگ اپنے کان جو ہے وہ اس کی گردن ان کی طرف جھکیں گی جہاں پہ سور پھونکا جائے گا, اور پھر لوگ جو ہے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے. شیخ یہ فرشتے ہی مر جائیں گے؟ اس میں اہل علم کا جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں وہ اختلاف ہے, اس پہ ہم توقف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ عالم, ہمیں نہیں پتا, اس پہ کوئی صریح جو ہے وہ کچھ موجود نہیں ہے.
بعض اہل علم نے فرمایا کہ جی ہاں فنا ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا نا، ہاں ہاں، کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. اور پھر بعض جو ہے وہ صورت میں بھی یہ بھی ملتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام وہ تو سور پھونک رہے ہوں گے. بہرحال دونوں طرف دلائل ملتے ہیں، اس میں ہم توقف کریں تو بہتر ہے. مطلب یہ کہ اس پہ کوئی میں کم از کم مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے معاملہ. شیخ آپ نے جیسے بتایا تھا کہ مطلب ایک بندہ ہوگا منہ میں نوالا ڈال رہا ہوگا، اس کا نوالا منہ تک جائے گا نہیں اور قیامت تاری ہوئے گی. تو ایک یہ بھی تو آتے اس قیامت سے پہلے کافی ایونٹ بھی ہوں گے، جیسے دجال آئے گا، اس طرح کے جتنے ایونٹس ہوں گے، تو اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بہرحال میں جو اس بات سے سمجھاؤں نا، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کی علامات پتہ تھیں، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ابن سیاد کا واقعہ پتہ ہے کسی کو؟ اچھا چلیں چھوڑیں اس کو. ابن سیاد کا پھر واقعہ لمبا بتانا پڑے گا. ہاں، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شک تھا کہ یہ دجال ہے. ٹھیک ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں کی گردن اڑا دو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر تو یہ وہی ہے تو اس کو مار نہیں سکے گا، تو اس کو مار نہیں سکے، کیونکہ مارنے والے کون ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر یہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دجال آ گیا تو میں لڑوں گا تمہارے خلاف. اور اسی طرح اس طرح کی ہم باتیں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تیز ہوا چلتی یا اس طرح سے کچھ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے ڈر جاتے کہ قیامت واقع نہ ہو جائے. اب سوال یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پتہ ہے کہ نشانیاں پہلے پوری ہونی ہے، دجال اور یہ ساری چیزیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نشانیوں کو دیکھ کے تیز ہوا چلتے ہوئے یا جب بہت زیادہ بارش ہو یا اس طرح چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ ڈر رہے ہیں کہ قیامت واقع نہ ہو جائے. تو اللہ عالم مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی یہ چیز جو ہے وہ قیامت سے ڈرنا، یعنی یہ جو بھی تیز ہوا ہوتی ہے یا چلنا ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال سے ڈرا کرتے تھے. اور اللہ عالم یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن میں نے پچھلی کلاس میں اس کا جواب دیا تھا، پچھلی کلاس میں آپ تھے، پچھلی کلاس میں نے جواب دیا تھا کہ یہ جو لوگ ہوں گے، لوگوں کے پاس علم جو ہے وہ بالکل اٹھ جائے گا، لوگوں کو قیامت کی علامات کا علم نہ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے کہ کچھ لوگ آئیں گے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے حدیث آتی ہے، اس میں جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت بدترین قسم کے لوگوں پر قائم ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ جس وقت جو ہے وہ لوگ کہیں گے، یعنی کچھ بوڑھے حضرات کہیں گے لا الہ الا اللہ، اور کہیں گے کہ میں نے تو یہ اپنے والدین سے سنا تھا تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزے کیا ہوتے ہیں، صدقات حج کیا ہوتے ہیں، ان کو یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا. پڑھنا اور عمل کرنے کا تو دور کی بات ہے، ان کو صرف لا الہ الا اللہ کا پتا ہوگا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اس لیے ہم پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز روزے اتنے اہم ارکان کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو پھر یہ قیامت کی علامات اور ان کے بارے میں بھی علم نہیں ہوگا. اور بس یہ ایسے ہی مثال کے طور پر یہ جو ہم قیامت کی علامات دیکھ رہے ہیں نا، بہت سی قیامت کی علامات واقع ہو رہی ہیں، تو کیا ہم ڈر جاتے ہیں؟ ہم فوراً وہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں قیامت کی تیاری کریں. تو اس طرح سے وہ بھی یہی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ علامات آئی ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ یعنی غافل ہے نا، غفلت میں ہے. اچھا شیخ، آپ نے بتایا تھا جیسے کہ جب دو سور پھونکے جائیں گے تو ان کے درمیان کیا ہوگا، تو وہ ابھی آپ نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے یا ان کے درمیان کیا ہوگا؟ میں نے بتایا کہ ان کے درمیان ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا. اچھا، ان کے درمیان سب فنا ہو جائے گا. پھر اس میں یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ کون ہے کوئی جو، ہاں وہ والی بات ہے. جی ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور پھر کہے گا کہ این الجبارون وین المتکبرون انا الملک، میں بادشاہ ہوں، کہاں یہ جبابرہ، کہاں یہ لوگوں میں یہ جو حکومت کرنے والے، کہاں یہ جو بڑے تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمینوں کو بھی اپنے بائیں دوسرے ہاتھ میں لے لے گا اور کہے گا این انا الملک، میں بادشاہ ہوں، کہاں یہ سارے؟ بعض اہل علم نے فرمایا کہ اگر یہ جو ہے وہ قیامت والے دن یعنی میدان محشر میں واقع ہوگا، جب کوئی بول نہیں سکے گا اور سب جمع ہوں گے تب ہوگا. لیکن بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ دو نفخہ کے درمیان ہوگا. میں بھی بتا رہا ہوں، اس سیکوینس کے بارے میں جو ہے وہ ایکسپلیسٹ موجود نہیں ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایونٹس بتائے ہیں وہ کب ایگزیکٹلی کب ہوں گے واقع. اس پہ اہل علم نے کچھ مختلف رائے ذکر کی ہیں, ہم وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ بس یہ سب کچھ ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا. کس ایونٹ میں ایگزیکٹلی ہوگا اللہ عالم. صحیح, اور سوال ہے؟ ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت